میں تجزیہ زیادہ اور دل کی ذرا کھل کے آپ سے گفتگو کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں مایوسی کی فضا مجھے پھر نظر آ رہی ہے, اسے دور کرنا ہے زمینی حقائق کی روشنی میں, دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ. خبر تو یہ ہے کہ خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, خود مجھے کہہ رہے ہیں یہ لوگ. ٹرک کی بتی ہے, یہ حقیقت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرا, عید کا تیسرا دن ہے آج اور عوام اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے, ڈیالہ جانے کا مطالبہ کر رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت کی پریس کانفرنس ہوئی, سب کچھ موجود تھا, عمران خان کا دیا ہوا لائے عمل موجود نہیں تھا. لائے عمل ابھی دینا ہے, پلان کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا. فیلڈ مارشل کا پہلا فوجی بجٹ ہے, عوام بے حال ہے, معیشت کے جھٹکے ہیں, اور 2 نمبری ہیرا پھیری بجٹ میں, وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی تحریک انصاف کی سب سے پہلے جو نگران بیرسٹر گور صاحب کا انٹرویو کا ایک میں نے دیکھا ٹکڑا کہ خان کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے گی. اچھا, اب آپ کو یہ الفاظ چبھنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے قیادت, وکلا, یہ بیانات آپ سنتے رہے, ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان جب بھی اعلان کریں احتجاج کی, جب بھی بات کریں تحریک کی, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, امریکہ ہو, تو اچانک پھر عمران خان کی خبریں چلا دی جاتی ہیں کہ رہائی ہونے والی ہے, کیسز لگنے والے ہیں. عوام اب ایسا نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کھڑی ہیں اور خبریں سن کے واپس چلے جائیں. تحریک کا لیکن مومنٹم توڑنے کی کوشش. اب یہ تحریک کیا ہے, اور اب اس میں کچھ ایسے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے ہمدرد, خان سے محبت کرنے والے, جو باتیں لکھ رہے ہیں محبت میں, لیکن وہ زمینی حقائق کیا ہے کہ آپ کے اندر مایوسی بھی پھیلا رہے ہیں کہ جی خان جیل میں بیٹھا بوڑھا ہو رہا ہے, 2 سال سے سلاخوں کے پیچھے قید ہے, اس کے رشتہ دار عزیز ملنے نہیں دیے جا رہے, اور اب ہم لوگ آموں کی پیٹیوں کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں, عدلیہ کے اندر جرت کا انتظار کر رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ نکلنے کی بات کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں. میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں اس میں, تاکہ مایوسی, نا امیدی اور گراؤنڈ ریالٹی, زمینی حقائق, تاکہ آپ کو سمجھ آئے. مایوسی ایک کیفیت کا نام, ذرا غور سے سمجھے گا, میری بات آپ سے درخواست ہے میری. یہ ایک کیفیت ہے جب انسان ہر طرف سے ہار مان کے یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا. اور یہ آپ کو میں بتاؤں جذباتی کیفیت ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. جیسے خوف تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. یہ مایوسی اسی لیے پھیلتی ہے جب آپ کو مکمل حقیقت کا پتہ نہ ہو. پھر مایوس شخص نہ خود کچھ کرتا ہے نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتا ہے. ہر اچھی کوشش بھی اسے بیکار لگتی ہے. اب ایسا نہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے, یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا. یہ مایوسی لیکن کیا ہے, دیکھیں خان کی جیل پاکستان کی سب سے سخت ترین جیل ہے, کوئی دو رائے نہیں. جیسے عید گزری آپ کو پتا ہے, یہ چوتھی عید تھی خان کی. عید کے موقع پر قیدیوں کو اہل خانہ سے خصوصی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو. ہر قیدی کو سہولت ہے سوائے عمران خان کے. ہر شخص کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے سوائے عمران خان کے. پاکستان میں ہر شخص کو اپنی بیوی, اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت ہے سوائے عمران خان کے. اور وہ عمران خان کو جو نیشنل ہیرو, دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر چکا ہے, جس کا نام پاکستان کی پہچان ہے. لوگ پاکستان کو کم, عمران خان کو زیادہ جانتے ہیں. یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے 674 دنوں سے جیل میں. اب آپ کے سامنے ایک اور سیاستدان پاکستان کا شیخ رشید احمد, 16 مرتبہ وزیر, 30 دفعہ الیکشن جیتا, کونسلر سے لے کے سینیٹر, پاکستان کے ہر عہدے پر سوائے صدر اور وزیر اعظم کے. آپ دیکھ لیں, وہ ہے 40 دن چلے میں رہا اور 40 سال کی سیاست. شیخ رشید کی باتیں سنے ہتھیار ڈال دیے, توبہ طائب ہو گیا, چھوڑ گیا راستہ. کہتا جی چھیڑو ہی نہ مجھے, ہاتھ اٹھا اٹھا کے. 40 سال کی سیاست 40 دن کی قید پہ بھاری. ظلم ہوا شیخ صاحب پہ بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سب سے بڑا ظلم تو خان پہ ہو رہا ہے, وہ تو نہیں ٹوٹ رہا. شیخ صاحب کا یہ حق نہیں بنتا تھا وہ ٹوٹے. 16 مرتبہ وزیر رہے, عوام سے مینڈیٹ لیا, ساری زندگی پہلی دفعہ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑا شیخ صاحب کو. شیخ صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے, وہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. اس عمر میں کیس نہیں بھگتائے جاتے. بھائی آپ ہی کی عمر کا عمران خان بھی ہے. شیخ صاحب کی تو نہ اولاد ہے نہ والدہ حیات ہے, 75 سال کی عمر ہے, کتنے سال اور جینا ہے. کم از کم اس سیاسی عزت سے دنیا سے رخصت ہوتے لوگ یاد رہتے کہ ایک تنتنے, دبدبے, دھڑلے, ایک رہنما آیا تھا, اثر کے وقت روزہ توڑ رہے ہیں, شیخ صاحب سائڈ پہ ہو گئے. وہ سنیں گے شیخ صاحب کہیں گے یہ آسان ہے کہنا, بڑا مشکل ہے کرنا, بڑا آئیں یہ کریں, وہ کہیں گے ضرورت نہیں دیں گے. لیکن یہ جان جوکھوں کا کام ہے. 16 دفعہ وزیر بنے ہیں, 30 دفعہ الیکشن جیتے ہیں. قربانی دینے کا وقت ہے, دیں قربانی. وہ ڈائلاگ تو سارے بولتے رہے, ورنہ مایوس تو نہ کریں لوگوں کو کہ میں کمزور ہوں. اسد عمر 26 سال سیاست میں رہا, یہ باقی سارے رحمان جبر سے ٹوٹے. میں ان پہ تنقید نہیں کرتا کیونکہ آسان کام ہے, لیکن گراؤنڈ کی حکیمت کی جو حقیقت ہے اور زمینی حقائق ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے, ظلم و ستم ہے, یہ سچائی ہے, یہ ماننا پڑے گا. خان جیل میں ہے, اس پہ مقدمات ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن آپ ان حالات کو دیکھ کے یہ کہ اچھے نتائج ہی نہیں ہوں گے, تو پھر انسان کو زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ امید تو حوصلہ دیتی ہے, تبدیلی کا راستہ دکھاتی ہے. عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے؟ یہ امید انسان کو وقت بدلنے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ کسی حکومتی مذاکرات, جھوٹے بیانیے اس میں مصروف رکھنے سے دھوکہ دے, اسے مت سنیں. آپ جو کہے صبر کرو ٹھیک ہو جائے, آپ صبر مت کریں. لیکن مایوسی اور حقیقت میں فرق دیکھیں. امید کے ساتھ اٹھنے اور پرامن لڑنے کی طاقت کو سمجھیں. آپ کے سامنے ایک مثال شیخ رشید ہے, ایک مثال عمران خان ہے. آپ کی مرضی ہے, جس طرح مرضی چلے جائے. دیکھیں خان کو جیل میں رکھنا بہت بڑا ظلم ہے, لیکن یہ یاد رکھیں عمران خان اپنی مرضی سے ظلم برداشت کر رہا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا حل یہی ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا رہنما نہیں جیل میں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دنیا کی تحریکوں میں تمام رہنما جیلوں میں رہے. ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر, یحییٰ کے نواز شریف, یسرا گیلانی, اسکندر مرزا, آصف علی زرداری, شیخ رشید, پرویز الہی, مریم نواز, سارے کے سارے رہے. نیلسن منڈیلا بھی, گاندھی بھی جیلیں کاٹتے رہے. یہ اس پورے عمل کا پروسیس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اپنی 30 سال کی سیاسی زندگی کا سب سے اہم حصہ اس وقت گزارا ہے. اس کے لیے اپنی زندگی زیادہ نظریہ قیمتی ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ جیل کو کم سے کم اس کے نظریے کی حفاظت کرنا, عوام کو موبلائز کرنا, لوگوں کو یاد کرانا تحریک کیا ہے.
آپ کیا کر سکتے ہیں اس تحریک میں؟ دیکھیں آپ ایکٹیوسٹ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو حالات بتائیں، سیاست کا ذکر کریں. وہ پروفیسر جیمز کوٹ کی ایک کتاب ہے مزاحمت کا، اس نے ایک تصور پیش کیا. مزاحمت ہوتی کیا یہ صرف طاقتور لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ غریب اور کمزور بھی کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں، روزانہ صبح دوپہر شام کر سکتے ہیں. یہ فارم 47 کی حکومت اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کنٹرول میں لیا ہوا ہے. سوشل میڈیا تو ان کے کنٹرول میں. یہ تو آپ کی طاقت ہے. جیسے میرے پاس بولنے کی اللہ نے دی ہوئی ہے طاقت، آپ کے پاس پوسٹ ہے، ٹویٹ ہے، ویڈیوز ہیں. ایک ایک قطرہ ملائیں، جوڑیں، آپ مزاحمت کریں. یہ اجتماعی مزاحمت آپ کی بہت بڑی مزاحمت بنے گی، پوری دنیا میں اس کا اثر ہے. آپ نے اس طاقت سے مدنی بل واپس نہیں کروایا، تحریک انصاف کو سلامتی کی میٹنگ سے نہیں رکوایا. کوئی اگر غلط فیصلہ کریں آپ اسے واپس نہیں کرواتے. پنجاب میں مدنی بل منظور کروا کے خیبر پختونخوا میں نہیں آپ نے ہونے دیا. خان کے اوپر جب بھی کوئی طاقتور اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کی ڈھال بنتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں. آپ کوشش کریں اللہ مالک اس چیز کو نکالیں ذہن سے کہ یہ طاقتور ہیں، یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے. اللہ کو یاد کریں، تگڑے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، قرآن میں 40 دن کی دیکھیں آگ لگائی گی. ایک پرندہ اپنی چونچ میں چند بوندیں لا کے پانی کی پھینک رہا. پرندے سے پوچھا تم اپنی منہ میں لائی ان چند بوندوں سے اتنی بڑی آگ بجھا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اگر یہ نہ کروں؟ تو آپ یہ اس کو ایک آپ کا تجزیہ، ایک شعر، ایک جملہ کسی کے دل میں سوال پیدا کرے، کسی کو حق پر ڈٹنے کا حوصلہ دے. آپ اپنی چونچ کا پانی نہ روکیں. نیت اللہ نے دیکھنی ہے. وہ خان کی سیکورٹی کے انچارج احمد نیازی، پاکستان کے نوجوان بچے ہیں، یہ سارے دیکھیں کے پی میں ورکرز اپنی ہمت سے کوشش کر رہے ہیں موبلائز کرنے. 12 جون کی ایک ریلی ہے ان کی. عمران خان کو تحریک انصاف کی قیادت نے جیل سے تو نکالا، میں نے تو نہیں نکلوانا، آپ نے تو نہیں نکلوانا. یہ تو اللہ کی ذات نے کرنا، حوصلہ دینا ہے. خان جیل سے جب چاہے خود نکل جائے. آپ کا کام اس کے نظریے کی حفاظت کریں، وہ جیل میں بھی سکون میں رہے گا. اور کچھ نہیں تو نون لیگ سے ہی آپ سیکھنا شروع کریں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جتنا مرضی سے اختلاف کریں، تنقید کریں، نفرت کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ایک چیز مانیں کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں کا ایک مشن تھا نواز شریف کو رہا کروانا. اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ وہ کس معاملے میں ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سیاسی، قانونی، میڈیا پہ، بین الاقوامی دباؤ، پورے کے پورے نظام کو نواز شریف کی بیماری کی بنیاد پہ گھما کے رکھ دیا. عوامی بیانیہ بنایا، میڈیا پہ بنایا، عدالتوں میں ایسا ماحول بنایا کہ 2 نمبر بیماریوں میں نواز شریف کی کہ آپ اس دور میں سنتے رہے ہوں گے، آپ کا دل دکھتا. مجھے یقین کریں خود تکلیف ہوتی تھی. میں کہتا تھا نواز شریف کو جیل سے نکالیں، حقیقت میں، کیونکہ بتاتے ایسے تھے نواز شریف کو دل کی بیماری ہے، اس کو پلیٹلیٹس کی بیماری ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے، 80% شریانیں بند ہو گئی ہیں، غدودیں بڑھ گئی ہیں، بواسیر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا. وہ عطا تارڑ آ کے روزانہ لمپ نوٹ اور کینسر رنگ برنگے، اور مریم نواز آتی تھی ایک دن میں 7 ہارٹ اٹیک کروا دیتی تھی. گینیز بک میں نام اس کا لکھا، اتنا بڑا بیمار آدمی. پرویز رشید، عرفان صدیقی، ان لوگوں کا تہیہ کیا تھا کہ نواز شریف کو بیماری کے بہانے نکلوانا ہے. میڈیا پہ پریشر ڈیولپ کیا. مریم نواز خود میڈیا کی پوری مہم چلاتی تھی، نون لیگ کی قیادت پریس کانفرنسیں کرتی تھی. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. پھر میڈیا میں ان کے صحافیوں نے مدد کی. وہ ایمبولینس کے اندر کی تصویریں لالا کے دکھاتے تھے، وینٹیلیٹر پہ نواز شریف لگا ہوا جی. پھر عدالت میں ان کے وکلا ججز کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ اطہر من اللہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کیا عمران خان اس کی ذمہ داری لیں گے؟ عمران خان نے کہا میں کیوں لوں ذمہ داری. ان لوگوں کی اداکاری اتنی مؤثر تھی کہ پاکستان کا ہر شہری اس بیماری کو حقیقت تسلیم کرتا تھا. پھر یہ سیاسی ہنگامے بھی کرتے رہے، جلسے بھی کرتے رہے، کارپوریٹ میٹنگز بھی کرتے رہے، پارٹی کو متحرک بھی کرتے رہے، جیل کے باہر بھی، عدالتوں کے باہر بھی. ادھر جج نے اجازت دی، جنرل فیض نے گاڑی نکالی اور نواز شریف کو سیدھا چارٹرڈ ایئر ایمبولینس کا ڈرامہ. اور پھر نواز شریف لندن، وہاں سے ویڈیو لنک بیان اور تقریر شروع. 4 سال بعد وہ واپس آیا، بگوڑے بن گئے. لیکن نون لیگ کی حکومت عملی کو مانے، اس واردات کو مانے، آپ دونوں ہاتھوں سے تسلیم کریں. عمران خان اب نواز شریف جیسا نہیں ہے، ورنہ میں بھی جیل سے خان کو نکلوا سکتا ہوں، آپ بھی نکلوا سکتے ہیں. تحریک انصاف کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، صحافی ساتھ نہیں دے رہے. نواز شریف کی تقریر تو آپ کو پتہ ہے بین ہوئی تو صحافی عدالتوں میں چلے گی. یہاں تو صحافی کتنے اچھا بند ہے، میڈیا میں مکمل بلیک آؤٹ ہے. ابھی عید پہ ان کے 17 چینلز میں دیکھیں ذکر ہوا عمران خان کے نام سے شروع، عمران خان کے نام پہ ختم. فنکار، اداکار، معاشرے کے گلوکار، سب کچھ خان کی بات کرتے ہیں. کچھ نیم سیاستدان، کچھ فل سیاستدان، سب کے ساتھ ایک ہی بات. جس پروگرام میں خان کا ذکر ہے وہ پروگرام نہیں چلا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اب یہاں خان کے نام پر پابندی ہے، تصویر پہ پابندی ہے. آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیتے عدالتوں میں. آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے. مریم نواز وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتی تھی کہ پلڑے برابر کرنے ہیں دونوں ہاتھوں سے، آپ کو یاد ہوگا. وہ سارے کا صاحب اٹھا کے ترازو جاتی عمرہ لے گی. مجرم باپ کو بیرون ملک نکلوا دیا انہوں نے، وزارت اعلیٰ سوال کا مینڈیٹ چوری پہ بیٹھے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے اپنی جد و جہد کرنا. تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے اس سے. مجبوریاں ہیں آپ کی، بالکل ماننے والی ہیں. اور دیکھیں آپ کا خان نہیں مانتا نا. نواز شریف تو تیار بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بات کرے، انہوں نے کی ہوگی معاملہ چل. یہاں خان کا معاملہ مختلف ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے بجٹ پہ بھی بات کرنی ہے، لمبی ہو جائے گی ورنہ کہ وزیر خزانہ نے بجٹ دیا ہے اور رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ کی میں نے آپ کو واردات نکال کے دکھانی ہے. خان کے دور کی 3 سال کی 2023 24 25 کی ترقی خان کے جانے کے بعد کٹھی کریں تو 1.7% بنتی ہے ان کی. یہ آسان سمجھا رہا ہوں آپ کو. خان کی 6.5 تھی 2022 کی، جس پہ پہنچنے کے لیے 9 سال لگیں گے. یہ آسان الفاظ میں اقتصادی رپورٹ جو وزیر خزانہ نے پیش کی، جھوٹ، بلنڈر اور ٹکا کے جھوٹ. اس میں خان کے دور میں جو بڑھتی ہوئی معاشی ترقی تھی، جسے یہ مائنس میں لے گئے، اسے دوبارہ 0.5 پہ بڑھا رہے ہیں. نمبروں کا ہیر پھیر دڑا دڑ ہو رہا ہے. دعویٰ کیا کہ مہنگائی 4.6% مہنگائی رہے گی. ویسے تو نے کہہ دینا چاہیے مہنگائی مکمل ختم ہوگی، جیسے جاوید چودھری نے کہہ دیا. وہ چودھری صاحب نے کیا کہا کہ مہنگائی تو ہوتی ہی نہیں. انہیں بھی چاہیے تھا وزیر خزانہ محمد نذیر کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں.
کہہ دیتے ان کی مرضی ہے, لکھ دیتے اس میں مہنگائی زیرو ہے بالکل, تو کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا لوگ 2 وقت کی روٹی خریدنا شروع کر دیتے, لوگوں کو بس پیسے آ جانے تھے؟ اس وقت قوت خرید نہیں ہے روٹی خریدنے کے لیے. انہوں نے بلنڈر کیا ہمارا 43 وزارتیں اور 400 ڈپارٹمنٹ ہیں, 600% تنخواہیں بڑھی ہیں. انہیں کیسے مہنگائی نظر آنی ہے؟ کہہ رہے ہیں جو مالی مویشیز کی گروتھ ہوئی ہے, وہ گروتھ اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ عید پہ جانور خریدے, وہ واپس لے گئے سارے, وہ زیادہ نظر آئیں گے. کہہ رہے ہیں کسان کے پاس بجلی کی ادائیگی کے اس وقت پیسے نہیں ہیں, کھاد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, 2200 ارب کا نقصان. یہ کہہ رہے ہیں زرعی ترقی ہو رہی ہے. 40% آبادی زراعت سے منسلک ہے. پنجاب 12 کروڑ ہے, مطلب 5 کروڑ لوگ اس سے وابستہ ہے. وہ تو بیچارے ویسے ہی پس گئے. 5 کروڑ یا آسٹریلیا جیسے 3 ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ عمران خان کے دور میں کسان کارڈ نکالیں, کھاد, بیج, اس میں آلات, مشینری, سستی بجلی, بلا سود قرضے. پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں 5 بڑی فصلوں کی تاریخی پیداوار ہوئی تھی, کسانوں کو بہترین امدادی رقم ملی اور ایک سال میں کسانوں کو 1100 ارب کا فائدہ ہوا. اس سال 2200 ارب کا نقصان. اور یہ پھر کہہ رہے ہیں جی بجلی کی بھی گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ گروتھ بجلی کی کیسے ہے ذرا دیکھیں. میں آپ کو ان کی وارداتیں بتا رہا ہوں. سولر پینل سے جو سورج سے بجلی بنتی ہے, شمسی توانائی سے جو لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, گریڈز میں شامل ہوتی ہے, وہ حکومت اپنی پروڈکشن میں ڈال رہی ہے. اندازہ کریں. انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ آ جائیں, کہتے ہیں 23% اس میں ترقی ہوئی, $2.8 ارب کا اضافہ. سب سے بڑا جھوٹ مصنوعی فگرز. واردات یہ ہے کہ جو برآمدات اس وقت کمپنیاں کر رہی ہیں اس پہ حکومت نے ٹیکس رکھا ہے 29%. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سے ڈال دیں تو 0.2% ٹیکس, یعنی 28.8% ٹیکس آپ بچا لیں. اب آپ ان تمام اشیاء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈال دیں, امپورٹر ایکسپورٹر ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی برآمدات کو IT کی خدمات میں ڈال دیں کہ جی منگوائے آپ بے شک کپڑے, الیکٹرانکس ڈال دیں آپ کمپیوٹر میں, آپ کا ٹیکس معاف یا ختم ہو جائے گا, یا وہ 0.2%. حکومت نے اپنی ایکسپورٹس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈالا ہوا ہے, اور فگرز بڑھانے کے لیے تاکہ بین الاقوامی اداروں کو دکھائیں ہم تو بڑے ڈیجیٹل ہو گئے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے گوگل پہ ہر چیز موجود ہے. انٹرنیٹ پاکستان کا سپیڈ میں آخری نمبر پر ہے, فکسڈ انٹرنیٹ جو ہے 150 نمبر پر ہے. ہزاروں فری لانسر جو فائبر اپ پہ کام کرتے ہیں ہزاروں ڈالرز کما رہے تھے. انٹرنیٹ اور بینکنگ کی وجہ سے ادائیگیاں تاخیر سے ملتی ہیں, کانٹریکٹ پورے نہیں ہوتے. ہر مہینے 10 سے 30 کروڑ کا نقصان انہیں ہو رہا ہے, اور حکومت دعوے کے لیے $400 ملین کما رہی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ خان کے دور میں یہ $2 ارب تک تھا. جس ملک میں بجلی نہ ہو, انٹرنیٹ نہ ہو, پالیسی نہ ہو, اعتماد نہ ہو, سرمایہ کار نہ ہو, جتنے مرضی نمبر بتا دیں آپ, اسحاق ڈار بیٹھا جھوٹ کسی کے باپ کے مارتے نہیں. ترقی پذیر ممالک کر لیں بنگلہ دیش کے ساتھ, فلپین کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ تو IT میں جائے ہی نا. ان کا تو $300 ارب کی آپ کو پتا ہے IT کی صنعت ہے. ہماری تو GDP کا 80% کی IT کی صرف ایک صنعت سے بنتا ہے, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح صحت کے معاملے میں آپ دیکھیں, تعلیم کے معاملے میں دیکھیں, صحت میں 7 لاکھ